آلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ نبی مکرم رسول محتشم صاحب الاولاق باعث تخلیق کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخش۔ اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا، اور اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ رب العالمین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین محترم، اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس آیت مبارکہ کو جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اصحاب رسول کا صدقہ ہے۔ وہ بات آپ کو بتاتا چلوں، انسان کو بالخصوص نوجوان نسلوں کو جو بہکایا جاتا ہے، ورغلایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بتلاتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو سامعین محترم، اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، جہنم کے راستے پر لے جانے والی ہے، تو دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ بدعت کا معنی ہے دین میں، اسلام میں، شریعت محمدی میں، یعنی نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ سے جس دین کو لایا ہے، جس شریعت کو لایا ہے، جس قرآن کو لے آیا ہے، اگر اس کو ہم دیکھ لیں، اس کے اندر کچھ مداخلت کر لیں تو وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت گمراہی ہے جو بدعت خلاف شرع ہو، وہ بدعت جہنم کی طرف لے جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہو، وہ بدعت گمراہی ہے جو قرآن کی مخالفت کرتی ہو، وہ بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی کہنا یہ بالکل غلط، کیونکہ بدعت کی قسمیں ہیں، ہر انسان برا نہیں کہہ سکتے، ہر انسان جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہوں ساری دنیا جھوٹی ہے، اب کس کو سچا کون بتائیں گے؟ نعوذ باللہ، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، مثال دوں گا، اس کو سمجھا دوں گا، ایسے نہیں کہ بول کر نکل جاؤں، بات آگے نہیں بڑھاؤں گا جب تک جھوٹے کی مثال نہ دوں۔ دنیا میں سچا کون ہے؟ کون اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ ہر کوئی کہتا نا میرا بیٹا،
میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں، میرا باپ، کون نہیں کہتا؟ کس کو محبت نہیں ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں اولاد کو، اولاد بھی ماں باپ کو اپنا بتاتے ہیں۔ اور جو پیسہ جو ہم کماتے ہیں ہمارا ہے، میرا جو کہتے ہیں ہم، ہمارا جو ہم کہتے ہیں، کہاں ہے؟ نہ پیسہ، نہ عزت، نہ کرسی، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ جاہ و جلال، نہ بادشاہت، نہ حکومت، نہ ماں باپ، نہ بیوی اور بچے۔ جس وقت ملک الموت آ جائے، جس وقت ملک الموت آ جائے، روح قبض کر لے، انتقال کر جاؤ، میرا بیٹا جو سینہ تانتے تھے، کیا کرے گا بیٹا؟ پہلوان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سب کچھ ہے، ملک الموت کے سامنے کیا کرے گا؟ ابھی جھوٹا نہیں ہے تو اس لیے جھوٹا یا اس جھوٹ میں شامل نہیں ہوتا، اس لیے ہر کسی کو جھوٹا نہیں کہا جاتا۔ بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ تو بدعت بھی ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، وہ بدعت گمراہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہو، وہ بدعت جہنم کے راستے پر لے جاتی ہے جو دین اسلام کی مخالفت میں ہو، وہ بدعت شیطان کے راستے پر لے جاتی ہے جو قرآن و حدیث کی مخالفت میں ہو۔ سمجھنا ہے تو پہلے بدعات کو سمجھ لیں، بدعات کی تعریف کو سمجھ لیں، پھر اس کی حقیقت کو جانچ لیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے پارے 30 سورہ ضحیٰ کی آخری آیت پڑھی، وہ اما بنعمت ربک فحدث۔ اس آیت کو میں نے پڑھا، آپ نے بھی بارہا پڑھ لیا، نماز میں سن لیا، مگر بتاؤ جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا تو کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے بے شک، اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر میں میرے اس قرآن کو، میرے اس کلام کو ایک تیلے دار مضبوط پہاڑ پر بھی اگر نازل کر دوں، مضبوط پہاڑ اس پر بھی اگر نازل کر دوں تو پہاڑ میرے قرآن کو سنبھال نہیں سکتا، بلکہ ریشہ ریشہ ہو کر زمین پر گر جاتا۔ قرآن کی حفاظت کی بات فرمائی رب نے، اور رب نے قرآن کا مقام بتلا دیا۔ ارے آج ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، خود خدائے رب العالمین بتا رہا ہے۔ تو اب اس قرآن کو جب پہاڑ نہیں سنبھال سکتا، چٹانیں نہیں سنبھال سکتی، تو میرے آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینے اتھر کتنا مضبوط ہے، خود خدا بتا رہا ہے کہ میرے نبی کا سینہ ارے پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی مضبوط ہے، جس نے قرآن کو محفوظ کر لیا۔ اور اس قرآن کو نازل ہونے میں کتنا وقت لگا صاحب؟ بارہ آپ نے سنا ہے، اس کو اس مرتبہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بدعت پر جو میں نے گفتگو کا آغاز کیا وہ سمجھ میں آ جائے۔ 23 سال 23 ایئرس لگ گئے قرآن کے نزول ہونے میں، نازل ہونے میں۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں صاحب؟ 30 پارے ہیں۔ چھوٹا سا معصوم بچہ 5 سال کا بچہ بھی ہے تو اس کو قرآن تھماتے ہاتھ میں وہ پکڑ لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، جبکہ قرآن اتنا وزن نہیں ہے۔ پھر 23 سال کیوں لگے؟ 23 ایئرس کیوں لگے قرآن کے نازل ہونے میں؟ جبکہ ایک ہی وقت میں نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ جس طرح
انبیاء علیہ السلام اجمعین، بالخصوص نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، ہم جیسے نعوذ باللہ، وہ بھی بات کہہ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں شکایت باقی نہ رہے۔ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، بچہ ہو بچی، بوڑھا ہو بوڑھی، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں نا، منیمم 3 ایئرس، میکسیمم 5 ایئرس، اس سے کم بھی ہیں۔ کسی نے 2 سال میں بھی مکمل حفظ کیا، کسی نے 1.5 سال میں بھی کیا، کسی نے سال بھر میں کیا، کسی نے 6 ماہ میں کر لیا۔ بلکہ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ انہوں نے 7 دن میں، 1 ہفتے میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، 1 ہفتے میں، 7 days اونلی۔ جب قرآن کو اپنے سینے میں ایک بندہ کم عرصے میں اپنے سینے میں سیو کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، تو قرآن کا نازل کرنے والا قادر مطلق ہے۔ جس کے قلب اثر پر قرآن اتر رہا ہے وہ مختار کل ہے۔ اس مختار کل کو قادر مطلق اللہ رب العالمین نے مختار کل بنایا، تو کیا قادر مطلق کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ قرآن کے نازل کرنے میں 23 سال لگا دیا؟ کیا مختار کل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی جو قرآن کو سما سکے؟ 23 سال لگ گئے لیتے لیتے، اسے دیتے دیتے 23 سال لگے، انہیں لیتے لیتے 23 سال لگ گئے۔ لیکن آج سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال میں حافظ بن جا رہے ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ تو یہی تو سمجھنا ہے، قرآن پاک جو نازل ہوا یہ میرے نبی کی زندگی کو بیان کر رہا ہے۔ جب بھی میرے نبی کو ضرورت پیش آتی تو اللہ پاک جب کلام فرماتا تو ایسے کلام نہیں کرتا جس طرح آپ اور ہم کرتے ہیں، اس طرح کلام نہیں کیا جس طرح دیگر انبیاء سے، انبیاء و رسول سے کیا، بلکہ جب بھی نبی محمد الرسول اللہ سے کلام کرنا ہے تو قرآن پاک کے ذریعے کلام کیا، جو ہم گناہ گاروں کے لیے ہدایت بن کر آئے۔ اب بتاؤ وہ قرآن پاک کیسے نازل ہوا تھا؟ کوئی طرف بتا دو، کوئی تاریخ بتا دو، کسی کے پاس وہ نسخہ اگر ہے تو بتا دو، جس طرح رب نے میرے نبی پر قرآن کو نازل فرمایا۔ پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا پارہ سیقولو، تیسرا پارہ تلک رسلو، اس طرح 30 پاروں کے نام دیے گئے، 30 پاروں کی ترتیب ہوئی، اس طرح نازل ہوا قرآن۔ بتائیے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو جینا دشوار ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے نبی محمد الرسول اللہ پر سب سے پہلے کون سی آیت نازل کی صاحب قرآن میں؟ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی، یہ 5 آیات ہیں سلسلہ وار۔ پھر ہے کہاں وہ؟ 30ویں پارے میں شروع، سب سے پہلے اس ساری قرآن کا آغاز وہ اقرا بسم ربک الذی سے، لیکن ہے کہاں؟ 30ویں پارے میں۔ سورہ فاتحہ پہلے نازل نہیں ہوا تھا، سورہ بقرہ پہلے نازل نہیں ہوا تھا،